اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ یعنی فرسٹ چیپٹر الف لام میم سورہ فاتحہ سمیت 148 آیات اور 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ میں نے اس پارے کو ڈیوائن وزڈم یعنی ربانی حکمت کا نام دیا ہے۔ پارے کی ہر آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کی لازوال دانائی جھلک رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی شکل میں آفاق کی سچائیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہے کتاب کو کھولنے والی۔ یہ سورہ پاک ایسی روحانی قوت سے لبریز ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے انسان کا سینہ ایمان کی سچائی کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس سورہ پاک میں رب تعالیٰ نہایت شان و شوکت سے اپنے بندے کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو آدھا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پہلی 3 آیات میں رب تعالیٰ کی شکر گزاری اور حمد و ثنا ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں اس ذات باری تعالیٰ کی عبادت اور اسی سے مدد طلب کرنے کا عہد وفا ہے۔ آخری 3 آیات عاجزانہ دعا پر مشتمل ہیں۔ صراط مستقیم کی دعا، خدائی حکمت پر چلنے کی دعا، انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کی دعا، اللہ کے غضب سے بچے رکھنے کی التجا۔ اس پارہ میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اس کی ربوبی حکمتوں میں کوئی خرابی، کسی قسم کا شک نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی تمام حکمتوں میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، یعنی رب تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ درست محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی اٹل دانائی پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزاری جائے، پرہیزگاری اختیار کی جائے، غیب پر یقین کامل رکھیں، نماز قائم کریں، روزہ کا اہتمام کریں، رب کے عنایت کردہ رزق سے رب کی مخلوق کی خدمت کی جائے، تمام آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان رکھا جائے۔ یہ سارے اعمال ہمیں راہ راست پر ڈالیں گے، یوں ہم فلاح پانے والے بن جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ منافقت جیسی بیماری پر اگر قابو نہ رکھا جائے تو اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تیسرے رکوع میں یہ چیلنج پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو سب مل کر کوئی اس طرح کی سورہ مبارکہ بنا کر دکھا دیں۔ تنبیہ بھی کر دی کہ ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا۔ اہل ایمان اور اہل عمل کے لیے جنت کی نوید بھی اسی رکوع میں ہے۔ چوتھے رکوع میں ربوبی حکمت کا احاطہ اس واقعہ سے ہو رہا ہے کہ آدم کو مخصوص اشیاء کا علم دے کر نہایت فخر سے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، انسان اشرف المخلوق ٹھہرا۔ اسی رکوع میں آدم کا جنت سے نکالے جانے کا فلسفہ بھی سامنے آ گیا کہ انہوں نے ربانی حکمت پر عمل نہیں کیا، پھر اسی باری تعالیٰ کی دانائی سے توبہ کرنی سیکھ لی، پھر سے ایک نئے امتحان کے لیے نئی ڈیوائن وزڈم دے کر انہیں زمین پر اتارا گیا۔ اس پارے کی سورہ بقرہ کی 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو یہ شرم دلائی جا رہی ہے کہ میری نعمتوں، اپنے وعدوں کو یاد رکھو، میری ڈیوائن وزڈم پر ایمان لاؤ، اسے سستے داموں مت بیچو، حق کو ہرگز نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ چھٹے رکوع میں بنی اسرائیل کو پھر سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو کہ کیسے دنیا بھر میں دوسری قوموں پر فضیلت عطا کی گئی تھی، فرعون کی غلامی سے نجات دلائی گئی تھی، سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ 7ویں رکوع میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ کس طرح چٹان پر عصا مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ 8ویں رکوع میں اس امر کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، رب کے ہاں اجر پائے گا۔
اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ پھر 9ویں رکوع میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ لوگ دعوت حق پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ تو ڈیوائن وزڈم میں جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں۔ 10ویں رکوع میں پھر سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ماں باپ، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، بھلی بات کہنا، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر زیادہ تر اس عہد سے پھر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی۔ آگے چل کر 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیوائن وزڈم پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، مگر وہ اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، فقط اس وجہ سے کہ یہ پیغمبر ان کی قوم سے پیدا نہیں ہوا۔ بقرہ کا 12واں رکوع جبرائیل سے نفرت رکھنے والوں کو جواب ہے کہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں قرآن نازل کرتا ہے، جو پہلی کتابوں کی تائید ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت ہے۔ 13واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس ربوبی دانائی سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سارا اجر ہے، پھر ہمارے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی رنج۔ 14واں رکوع یہ سبق پیش کر رہا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، جس طرف بھی رخ کریں گے وہ موجود ہوگا۔ وہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کا حکم صادر کرتا ہے، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ 15ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو پھر سے وہ نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ کس طرح انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی گئی تھی۔ اسی رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مشہور دعا کا تذکرہ ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران کی گئی تھی۔ اس پارے کا آخری رکوع انسان کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کی رہنمائی کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ اس سے اچھا رنگ اور کس کا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگنے سے مراد ربانی حکمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو میں ربوبی دانائی پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس پارہ مبارک کا لب لباب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم جو سیدھی راہ پر چلنے کی التجا کرتے ہیں، سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں پیش کی گئی ربانی حکمت تاریخ کے تناظر میں ہمیں رہنمائی فرما رہی ہے کہ کن فیکون کی کنجی در حقیقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات اور اللہ تعالیٰ سے شدید محبت میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم منافقت کی دنیا سے نکل کر آخرت پر کامل یقین رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، رب کے خوبصورت رنگوں میں رنگ جاتے ہیں، پھر نہ کوئی خوف باقی رہتا ہے نہ کوئی رنج۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے لیے چن لے، آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔